بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے نبی کے دین کے پیارے ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا خیر و عافیت کے سائے میں رکھے۔ پیارے ناظرین و سامعین، آج آپ کی خدمت میں سورہ اخلاص کا نہایت مبارک عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جس طریقے سے آپ کو سورہ اخلاص کا یہ عمل بتایا جائے گا، ہو بہو اسی طریقے سے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی کی ہر حاجت پوری ہوگی، آپ جو بھی چاہیں گے انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ پیارے دوستو، ہر انسان کی بے انتہا خواہشات ہیں۔ کوئی بے اولاد ہے، وہ اولاد پانا چاہتا ہے۔ کسی کی اولاد صرف بیٹیاں ہیں، وہ بیٹے پانا چاہتا ہے۔ کسی کا خود کا کاروبار نہیں ہے اور وہ اپنا ذاتی کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے۔ کچھ امتحان میں کامیابی چاہتے ہیں، کچھ چاہتے ہیں کہ انہیں اچھی نوکری مل جائے، کچھ بیرون ملک کام کے لیے جانا چاہتے ہیں، کچھ لوگوں کی شادی کے مسائل ہیں، کچھ لوگوں کے گھر میں بد اخلاقیاں ہیں، بد سلوکیاں ہیں، نا اتفاقیاں ہیں۔ اسی طرح ہر انسان اپنی اپنی حاجت کو پورا کرنے کی کوشش میں دن رات مگن رہتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، یاد رکھیں، مسائل سے نجات اور خواہشات تب پوری ہوتی ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ سے رابطے میں رہا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے رابطے میں کس طرح رہا جاتا ہے؟ نماز ادا کر کے، دعائیں کر کے، اعمال کر کے اور وظائف کر کے۔ آج میں آپ کو سورہ اخلاص کا جو عمل بتانے جا رہا ہوں، اس سے آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے بے انتہا مضبوط ہو جائے گا، آپ کی اللہ تعالیٰ سے دوستی ہو جائے گی۔ میرے دوستو، یاد رکھیں، اس دنیا میں جتنے بھی رشتے ہیں، جتنے بھی دوست ہیں، سب کسی نہ کسی مفاد کے لیے آپ سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن واحد اللہ کی ذات ہے جو کہ اپنے بندے کو کسی بھی حال میں تنہا نہیں چھوڑتی۔ اللہ تعالیٰ کو ہم سے کوئی بھی مفاد نہیں، کوئی بھی مطلب نہیں۔ یاد رہے، ہم اللہ تعالیٰ کو نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ ہی ہم اللہ تعالیٰ کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ ہم جتنی بھی عبادات کرتے ہیں، جتنے بھی اعمال و وظائف کرتے ہیں، محض اپنے فائدے کے لیے ہی کرتے ہیں۔ انسان اگر اپنے فائدے کے لیے اعمال کر رہا ہے، وظائف کر رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، نمازیں ادا کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ بندے کی اس ادا پر بے انتہا خوش ہیں۔ میرے پیارے دوستو، سورہ اخلاص میں اللہ پاک نے اپنی وحدانیت کو ظاہر کیا ہے۔ یہ وہ سورت ہے جس کو پڑھنے سے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے، جس کو پڑھنے سے مسائل سے نجات بھی ملتی ہے، اور جس کو پڑھنے سے انسان کی ہر حاجت بھی پوری ہو جاتی ہے۔ جس طریقے سے آپ کو سورہ اخلاص کا آج عمل بتانے لگا ہوں، آپ نے بالکل اسی طریقے سے کرنا ہے۔ اور اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ سیشن میں مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی میں آپ کو ضرور جواب دوں گا۔ تو بڑھتے ہیں عمل کی جانب۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد اس عمل کو کرنا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد بتانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ رات کو سونے سے پہلے کسی بھی وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ کرنا آپ نے کیا ہے کہ پہلے تو آپ نے اچھی طرح سے وضو کر لینا ہے، پھر آپ نے 2 رکعت نوافل ادا کرنے ہیں صلاۃ الحاجت کی نیت سے۔ اور جب آپ نے وضو کرنا ہے تو وضو کرنے سے پہلے ہی آپ نے اپنے مقصد کا تصور کر لینا ہے۔ چاہے مالی حالات کی تنگی ہے، اس سے نجات پانا چاہتے ہیں، اولاد پانا چاہتے ہیں، کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، آپ پریشانیوں سے نجات پانا چاہتے ہیں، یا پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، کچھ بھی آپ کے مسائل ہیں، آپ نے اس کی نیت کر لینی ہے، تصور کر لینا ہے۔ پھر آپ نے 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نیت سے نوافل ادا کرنے ہیں، اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ مصلی پر بیٹھ کر 11 سجدے کرنے ہیں۔ وہ کس طرح سے کرنے ہیں؟ سب سے پہلے آپ سجدے کے لیے بیٹھے، آپ نے 1 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے سجدہ کرنا ہے اور سجدے میں 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر جب آپ نے پہلے سجدے سے اٹھ کر قیام پہ بیٹھنا ہے، پھر آپ نے 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔
پھر جب سجدے میں جانا ہے پھر آپ نے 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اسی طرح 11 بار قیام کرنے پر اور 11 بار سجدے کی حالت میں آپ نے 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اور درود ابراہیم صرف آپ نے جب عمل شروع کرنا ہے تب ہی 1 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جب آپ کا عمل ختم ہو جائے پھر آپ نے آخر پر بھی 1 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ جب 11 سجدوں میں آپ نے 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے، پھر آپ نے 11 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی ہے، استغفار کرنا ہے۔ آپ استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کسی بھی حالت میں مانگ سکتے ہیں، یا آپ چھوٹی سی دعا پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کسی بھی حالت میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کو اس طرح پکارنا ہے کہ جس طرح سے آپ فقیر ہیں اور آپ مالک کے در پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ پیارے دوستو، کسی بھی حالت میں یہ عمل کریں، ہمارا اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آپ نے پھر اللہ تعالیٰ کے نام کو یا اللہ یا مالک، یا اللہ یا مالک اس طریقے سے پکارتے رہنا ہے، اور پھر آپ نے چند بار اللہ کو پکار کر اللہ سے اپنے مقصد کے لیے، اپنی حاجت کے لیے، کوئی بھی مقصد ہو اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ وہ رب کریم ہے، ہو سکے تو اللہ تعالیٰ کو آپ کی اس عمل کے دوران ایسی ادا پسند آ جائے جس سے وہ اٹھنے سے پہلے ہی آپ کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے انتظامات فرما دے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ دوسرے دن اس عمل کو کریں پھر آپ کا مقصد پورا ہو۔ مقصد پورا صرف اللہ ہی کی ذات نے کرنا ہے، لیکن یقین شرط ہے، آپ نے یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ کم از کم 11 دن تک آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ پہلے ہی دن یہ عمل اپنا اثر دکھا دے گا، لیکن اس کے مکمل اور بہترین رزلٹ کے لیے اگر آپ 11 دن مکمل کر لیتے ہیں تو بہت زیادہ بہتر ہے۔ آپ کی گناہوں کی معافی بھی ہوتی جائے گی، آپ کے مسائل بھی حل ہوتے جائیں گے، مالی مسائل ہوں، گھریلو مسائل ہوں، اولاد کے مسائل ہوں، کیسے بھی مسائل ہوں، کیسی بھی حاجات ہوں، اللہ رب العزت آپ کے ہر مسائل کو ختم فرمائیں گے اور آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کیا کریں، تاکہ یہ عمل صرف آپ تک ہی محدود نہ رہے بلکہ زیادہ سے زیادہ امت مسلمہ پر یہ عمل پھیل سکے اور وہ اس عمل کو کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنے کرم اور رحمت کی عنایت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور بندہ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔